من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. صدق اللہ العظیم. دوستو، یہ سورہ القاریہ کی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 پڑھی گئی. کل کی آیت میں اللہ رب العزت نے قیامت کی ہولناکی اور قیامت کے دن کی بے بسی کا ذکر کیا تھا، اور اس کے لیے الفاظ بھی رب العزت نے قرآن کریم میں مختلف مقام پر مختلف استعمال کیے ہیں. لفظ قیامت خود بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا جی، فلا اقسم بیوم القیامہ. قرآن کریم میں آیا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کفار کے لیے. تو لفظ قیامت خود ہمارے یہاں معروف ہے مسلمانوں میں. الساعہ بھی قیامت کا نام ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. اور بھی مختلف نام میں نے کل بتایا تھا، جیسے الحاقہ آ گیا جی، زاجرات آ گیا، اور بھی نام ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا القاریہ، دل دہلا دینے والی آواز. آج اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. دیکھیے، اس کائنات عالم میں اللہ کی شریعت کے مخاطب دو ہی مخلوق ہیں، جنات یا انسان. اور جنات انسان کے تابع ہیں، اصل انسان ہے. انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم انسانوں میں مبعوث ہوئے اور وہی جناتوں کی طرف بھی بھیجے گئے، جیسے ہمارے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیچھے گزر چکا ہے سورہ جن کے اندر. تو اصلاً مخاطب اللہ پاک رب العزت کے انسان اور انسانوں میں صاحب ایمان ہیں. تو انہی میں اولیاء ہیں، انہی میں انبیاء ہیں، غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں. یہ سب ولایت کے مقام ہیں. ابرار، اخیار، اوتاد، نجبا، نقبا، ابدال، یہ سب مناصب ہیں بزرگ ولایت کے. لیکن یہاں ایک عمومی بات کہی جا رہی ہے کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو انسان کیا ہو جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ برسات کا دن ہو اور بلب جلا دیجئے تو ہزاروں پتنگے اڑتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی پنکھڑیاں ٹوٹتی ہیں اور وہ پتنگے زمین پر گرتے ہیں، لوگوں کے پاؤں کے نیچے مسلے جاتے ہیں. صبح میں آپ دیکھیے گا وہ لوگ جو پنڈ ہے گاؤں میں رہتے ہیں، جہاں پہ عمومی لائٹ ہوتی ہے، اتنا سارا پتنگا وہاں مرا رہتا ہے. جھاڑو لگائیے تو اتنا کو پھینکنا پڑتا ہے جی. مسجدیں ہمارے یہاں گاؤں میں ہوتی ہیں، اگر لائٹ جلا دی جائے اللہ اکبر تو نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، اتنے پتنگے آ جاتے ہیں اور وہ مرتے ہیں، بے کس ہیں، بے بس ہیں. تو اللہ رب العالمین کریں کہ یہ قیامت کا دن جب آئے گا تو انسان اسی طرح پتنگوں کی طرح بے حیثیت، بے وقعت قیامت کی ہولناکی سے مر کر کے زمین پر بکھرے ہوئے ہوں جی. مفسرین پہلے ترجمہ دیکھیے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن ہوئے لوگ جیسے پتنگے بکھرے ہوئے.
لوگوں میں افراتفری کہ ہر ایک طرف کو بے تابانہ چلا جاتا ہے، گویا پروانوں کے ساتھ تشبیہ ضعف کثرت بے تابی اور حرکت کی بے انتظامی میں ہوئی۔ یہ علامہ عثمانی لکھتے ہیں کہ انسان بے تابی کے ساتھ بھاگے گا اور اس کے ساتھ ساتھ بے انتظامی بھی ہوگی، کوئی کدھر بھاگ رہا ہے، کوئی کدھر بھاگ رہا ہے، کوئی کدھر بھاگ رہا ہے۔ یعنی اس قیامت کی ہولناک آواز سے انسان کے ہوش اڑ جائیں گے، اسے پتہ ہی نہیں ہوگا میں کس سمت جا رہا ہوں، اور جدھر بھی چلے گا وہی ڈھیر ہو کے گر جائے گا۔ منتشر پتنگوں کی طرح جو لوٹ کر آگ میں گرتے ہیں، کثرت حقادت، شدت ہول کے سبب ایک کا دوسرے پر چڑھا جانا اور مجمع کا لہریں مارنا وصف مشترک ہے، جس کی بنا پر آگ میں گرنے والے پتنگوں سے میدان حشر میں جمع ہونے والے آدمیوں کو تشبیہ دی گئی ہے کہ انسان پر مر کے گر رہا ہے، ایک دم پوری دنیا بکھر جائے گی۔ اللہ اکبر، کیا ہوگا؟ اس کے بعد اس کائنات عالم میں ہماری نگاہوں کے سامنے سب سے قوی الہیکل، مضبوط مستحکم پہاڑ ہیں یا پہاڑ کی چٹانیں ہیں جی، جو انسان سے ہلتی بھی نہیں، اس کا کیا حشر ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور ہووے پہاڑ جیسے رنگی ہوئی اون دھنی ہوئی۔ دھنیا جب روئی کو دھنتا ہے نا تو ایک ایک ریزہ کو مار مار کے جدا کر دیتا ہے۔ تو یہ آواز میں اتنی شدت ہوگی، اتنی ہیبت ہوگی، اتنی حدت ہوگی کہ پہاڑ ایسا ہو جائے گا جیسے روئی کے گالے جی، ایک دم ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ ان کی بالکل کوئی نہ وزن رہے گا ان کا، اور نہ کوئی ان کا اونچ نیچ رہے گا۔ پہاڑوں کا حشر یعنی جیسے دنیا اون یا روئی کو دھن کر ایک ایک پھاہا کر کے اڑا دیتا ہے، اسی طرح پہاڑ متفرق ہو کر اڑ جائیں گے۔ اور رنگین اون سے شاید اس لیے تشبیہ دی کہ بہت کمزور اور ہلکی ہوتی ہے۔ نیز قرآن میں دوسری جگہ پہاڑوں کے رنگ بھی کئی قسم کے بیان فرمائے ہیں قرآن کریم میں۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدُدٌ بَيْضٌ وَحُمَرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ السُّودُ۔ تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان پہاڑ کو جو آپ کے سامنے اتنے قوی الہیکل، مضبوط مستحکم ہیں، ان کو بھی اڑا دیا جائے گا۔ یہ اس لیے تاکہ انسان کے ذہن میں نہ رہے کہ یہ پہاڑ کیا ہوگا۔ اور پیچھے قرآن کریم میں مشرکین نے قیامت کے ان ہولناکی کو سنا تھا تو حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو قرآن نے وہاں جواب دیا۔ اون بھی دھنکی ہوئی، پہاڑوں کے ذرات پراگندہ ہوا میں اڑتے ہوں گے اور رنگ برنگ کے ہوں گے، گویا دھنی ہوئی رنگ برنگ کی اون ہوا میں منتشر و پریشان ہوگی، کیونکہ زمین کو مسطح کیا جائے گا تاکہ اسی پر حشر قائم کر دیا جائے۔ لہذا تمام نشیب و فراز زمین کا ختم کر کے پہاڑ کو بالکل اس طرح اڑا کر کے مسطح زمین کو اللہ رب العزت بنا دیں گے۔ اب اس کے بعد کل کی آیت میں آئے گا انشاءاللہ کہ اب انسان جب اٹھیں گے تو دو گروہ ہو جائے گا، جس کا تذکرہ کل ہوگا۔ نام اعمال اگر وزنی ہے تو خوش خرم ہے، اور اگر نام اعمال بالکل بے وزن ہے تو انسان کے لیے پھر اس دن کوئی جائے پناہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کے ساتھ اٹھائے۔ بس